إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ الفاتر رکوع نمبر 4 پڑھیں گے۔ پہلے لفظی ترجمہ اس کا دیکھتے ہیں، انشاءاللہ تفسیر پڑھیں گے۔ علم ترى، کیا نہیں دیکھا آپ نے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی نے، انزل، نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاخرجنا به، پھر ہم نے نکالے بھی اس کے ذریعے، ثمرات، ایسے پھل، مختلفا الوانها، کہ ان کے رنگ مختلف ہیں، ومن الجبال، اور پہاڑوں میں سے بھی، جدد، بیز، کچھ قطعات، بیز سفید ہیں۔ جدد کہتے ہیں دھاریوں کو، پہاڑوں کے درمیان جو دھاریاں ہوتی ہیں، ٹکڑے، کچھ جو ہیں وہ بیز سفید رنگ کے ہیں، وحمر، اور کچھ سرخ رنگ کے ہیں، مختلف الوانها، مختلف ہیں ان کے رنگ، وغرابیب سود، اور کچھ بہت گہرے سیاہ ہیں، ومن الناس، اور لوگوں میں سے بھی، والدواب بھی، اور جانوروں میں سے بھی، والانعام، اور چوپایوں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں، مختلف الوانو، کہ مختلف ہیں ان کے رنگ، کذالک، اسی طرح، انما یخشی اللہ، بے شک وہ ڈرتے ہیں اللہ سے، من عبادہ العلماء، اس کے بندوں میں سے علماء، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اس کے بندوں میں سے علماء ہیں۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالیٰ خوب غالب ہیں، بہت معاف کرنے والے ہیں۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو سب پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب کو، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا، اور وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے، مما رزقناہم، جو ہم نے انہیں رزق دیا، سرًا، پوشیدہ بھی، وعلانیہ، اور علانیہ بھی، یرجون، وہ سب امید رکھتے ہیں، تجارتاً، ایسی تجارت کی، لن تبور، جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی، وہ تجارت جس میں کبھی خسارہ نہیں ہے، لیوفیہم، تاکہ وہ پورے دیے جائیں انہیں، اجورہم، ان کے اجر، ویزیدہم من فضلی، اور وہ زیادہ دے انہیں، من فضلہ، اپنے فضل سے، انہ غفور شکور، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، شکور، نہایت قدردان ہے۔ والذی اوحینا، اور وہ جو اوحینا، ہم نے وحی کی، الیک، آپ کی طرف، من الکتاب، کتاب سے، هو الحق، وہی حق ہے، مصدقا، تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدی، اس کی جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، ان اللہ بعبادہ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی، لخبیر، یقیناً پوری خبر رکھنے والے ہیں، بصیر، خوب دیکھنے والے ہیں۔ ثم اورثنا، پھر ہم نے وارث بنایا، الکتاب، اس کتاب کا، الذی، ان لوگوں کو جنہیں اصطفینا، ہم نے چن لیا، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، فمنہم، پھر ان میں سے، ظالم لنفسہ، کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں، ومنہم، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں، مقتصد، جو درمیانی راہ پر چلنے والے ہیں، میانہ روی اختیار کرنے والے ہیں، ومنہم، اور ان میں سے، سابقم بالخیرات، کچھ آگے نکل جانے والے ہیں، بالخیرات، نیکی کے کاموں میں، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، ذالک هو الفضل الکبیر، یہی فضل ہے بہت بڑا، جنات عدن، ہمیشگی کے باغات ہیں ان کے لیے، یدخلونہا، وہ سب ان باغات میں داخل ہوں گے، یحلون فیہا، وہ پہنائے جائیں گے، فیہا، ان باغوں میں، من اساورا، کنگن، من ذہب، سونے کے، ولؤلؤا، اور موتی، ولباسہم فیہا حریر، اور ان کا لباس، فیہا، ان میں، حریر، ریشم کا ہوگا، وقال الحمدللہ، اور وہ سب کہیں گے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی اذہب، کہ جس نے دور کر دیا، عن الحزن، ہم سے غم کو، ان ربنا، بے شک ہمارا رب، لغفور، یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے، شکور، اور نہایت قدردان ہے، الذی احلنا، وہ جس نے، احلنا، ہمیں اتارا، دار المقامہ، ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف، من فضلہ، اپنے فضل سے، لا یمسنا، نہیں پہنچتی ہمیں، فیہا، اس میں نصب، کوئی تکلیف، ولا یمسنا، اور نہیں پہنچتی ہمیں، فیہا، اس میں، لغوب، کوئی تھکاوٹ، والذین کفروا، اور وہ لوگ جن سب نے کفر کیا، لہم نار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا یقضی علیہم فیموتوا، نہیں فیصلہ کیا جائے گا ان پر کہ وہ مر جائیں، ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے اس کے عذاب میں سے، کذالک نجزی، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں، کل کفور، ہر ناشکرے کو، وہم یسترخون،
اور وہ سب چلائیں گے اس میں ربنا، اور کہیں گے اے ہمارے رب اخرجنا، تو نکال لے ہمیں، نعمل صالحہ، ہم عمل کریں گے نیک، غیر الذی، علاوہ ان اعمال کے کننا نعمل جو ہم کرتے رہے پہلے، اولم نعمرکم، انہیں کیا کہا جائے گا، اولم نعمرکم، کیا تمہیں عمر نہیں دی تھی ہم نے، ما یتذکر فی، کہ تم نصیحت کر لیتے، یتذکر وہ نصیحت کر لیتا فی اس میں، ومن تذکر، اور جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، فجاءکم النذیر، تو تحقیق آ گیا تمہارے پاس ڈرانے والا، فذوقوا، تو تم چکھو تم، فما للظالمین من نصیر، بس نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا، ابھی اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ توحید سمجھانے کا نا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انداز کچھ تبدیل کیا ہے۔ پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز سے سمجھایا کہ دیکھو سارے انسانوں تم اللہ کے فقیر ہو، اللہ نہ دے تو تم کچھ بھی نہ کر سکتے، تمہاری سانسیں بھی اللہ کی دی ہوئی، رزق بھی اللہ کا دیا ہوا، یہ فضائیں، ہوائیں، یہ مال و دولت، یہ جسم میں صلاحیت اور طاقت سب اللہ کی دی ہوئی ہے، تو اسی سے مانگو، اسی کے سامنے جھک جاؤ اور اسی کے بن جاؤ۔ اب جو مانتے ہیں، جو سمجھ لیتے ہیں بات کو، اللہ کے فرما بردار بن جاتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ کس طرح کا ہوگا، اور جو نہیں مانتے ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا۔ اور ایک اور انداز سے اللہ نے سمجھایا ہے کہ جس طرح دنیا میں کنٹراسٹ ہے، ساری دنیا ایک ہی طرح کی نہیں چل رہی، مختلف قسم کی چیزیں ہیں، بلکہ یہی چیز پچھلے رکوع کے اینڈ میں بھی تھی، وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں ہیں، روشنی اور اندھیرا برابر نہیں، سورج اور چاند برابر نہیں، اور دھوپ اور سایہ برابر نہیں، اسی طرح تمام انسان بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اب ایک اور انداز سے سمجھایا، علم تر ان اللہ، کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں آسمان سے پانی، فاخرجنا، پانی ایک جیسا نازل ہوتا ہے، بارش ایک طرح کی آتی ہے، زمین بھی ایک جیسی ہے، فاخرجنا بھی ثمرات، ہم پھر اسی بارش کے پانی سے زمین سے جب پھل نکالتے ہیں، مختلفاً الوان، ان کے رنگ مختلف ہیں، پھلوں کے رنگ مختلف ہیں، آم کا رنگ اور ہے، اور موسمی کا رنگ اور ہے، مالٹے کا رنگ اور ہے، اور انگور کا رنگ اور ہے، انار کا رنگ اور ہے، ٹھیک ہے، مختلف الوان، جتنے بھی پھل نکلتے ہیں ذائقے بھی مختلف ہیں، رنگ بھی مختلف ہیں، حالانکہ ایک ہی جگہ ہے۔ کبھی جائیں نا، جب جاتے ہیں ہم گارڈن میں، پھلوں کو دیکھیں، پھولوں کو دیکھیں، پھول ایک جیسے ہیں نا، ایک ہی زمین میں ایک ہی پانی لگ رہا ہے، اور رنگ ان کا جو ہے ڈیزائن مختلف ہے، رنگ مختلف ہے، خوشبو ان کی مختلف ہے، اور ان کی جو بیلیں ہیں ان کے سٹائل وہ بھی مختلف ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہر پھول کا الگ سے ایک ڈیزائن ہے، سارے ایک ڈیزائن کے نہیں ہیں۔ پھر آرٹیفیشل پھول لیں نا، وہ جتنے بھی بنائیں گے ایک طرح کے، وہ سب کا ڈیزائن ایک ہی طرح کا ہوگا، لیکن اللہ کا بنایا ہوا ایک پھول، چاہے ایک ہی پھول لیں نا آپ، اس کا ڈیزائن، اس کے پتوں کا ڈیزائن کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا۔ اسی طرح پھل، یہ مختلف ذائقے ہیں۔ اسی طرح پھر فرمایا کہ یہ تو پھل تو تم دیکھ رہے ہو، پھول دیکھ رہے ہو، بڑی چیزوں کو بھی دیکھو، درختوں کے ڈیزائن بھی مختلف، ومن الجبال، پہاڑوں کے رنگ بھی مختلف ہیں، پہاڑوں کو دیکھو، جددن، کچھ قطعات ہیں، کچھ ان میں جو ہے وہ دھاریاں ہیں، دھاری دار ہیں، جو ہے نا، دیکھیں پہاڑوں میں دھاریاں ہوتی ہیں، اور مختلف قسم کے رنگوں کی، پہاڑ اور رنگ کا ہے، اور اس میں دھاریاں بھی، گھر میں ہی دیکھ لیں، ماربل یہ جو لگتا ہے، ماربل کے رنگ کتنے مختلف ہوتے ہیں، اور اسی ایک ہی رنگ کے ماربل میں، ایک ہی اس کی جو ہے پلیٹ میں کتنے طرح کی دھاریاں ہیں، اور کتنے کلر ہیں، ڈیزائن بنے ہوئے ہیں مختلف قسم کے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا۔ پہاڑوں سے بھی بنے ہیں نا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی کاریگری ہے، قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور کچھ جو ہے پہاڑ ایسے ہیں، کچھ ماربل ایسے ہیں جو ٹھنڈے ہیں، ماربل ٹھنڈے ہیں، وہ دھوپ میں گرم نہیں ہوتے۔ ابھی جو اللہ کے گھر میں، حرم میں جو ماربل لگے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائیں بار بار وہاں پہ، وہ ماربل ٹھنڈے ہیں، وہ چاہے دھوپ ہے، دن کے دوپہر میں جو ہے وہ انسان وہاں پہ طواف کر رہے ہیں اللہ کے گھر میں، کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہوتی، فرش ہوتا جو گرم ہو جاتا، تو وہاں پہ چلنا بڑا مشکل ہو جاتا، لیکن وہ ٹھنڈا ماربل ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ کچھ پتھر ایسے ہیں جو دھوپ کے پڑنے سے گرم ہو جاتے ہیں، وہ جلد گرم ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو دھوپ ان پہ لگتی بھی رہے
وہ دھوپ کو اپنے اندر جذب نہیں کرتے، ان کے اندر یہ صلاحیت ہے، وہ ٹھنڈے رہتے ہیں، وہ گرم نہیں ہوتے. جددن، اور پھر ان کے رنگ بھی مختلف ہیں، ان کے اوپر دھاریاں ہیں، بیز ان کچھ سفید رنگ کے ہیں، وہ حبر کچھ سرخ رنگ کے ہیں. آپ نے اگر احد پہاڑ کو دیکھا ہے وہ بالکل سرخ رنگ کا، اور ایسے جب اس پر اگر مغرب سے پہلے جائیں، صبح جائیں، جب سورج کی کرنیں اس کے اوپر پڑ رہی ہوتی ہیں، ایسے لگتے ہیں جس طرح سونا چمک رہا ہو، ایسے چمک رہا ہوتا ہے. وہ حمر کچھ سرخ رنگ کے پہاڑ ہیں، مختلف الوانها، ان سب کے ذائقے جو ہیں وہ مختلف ہیں، ان کے رنگ مختلف ہیں. وغرابیب سود، اور کچھ بہت گہرے سیاہ رنگ کے ہیں. اسی طرح یہ جو بتا دیا اللہ نے کہ پھلوں کے رنگ مختلف ہیں، پھولوں کے رنگ مختلف ہیں، پہاڑوں کے، زمین کے ٹکڑوں کے رنگ مختلف ہیں، اسی طرح انسانوں میں بھی قسمیں ہیں، انسانوں میں بھی کیٹیگرائز کیا گیا ہے. انسانوں کو بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں، دکھنے میں تو سارے انسان ہی ہیں. انسانوں میں کے بھی تو کلر مختلف ہے نا، کچھ بالکل وائٹ ہیں، کچھ گندمی رنگ کے ہیں، کچھ بالکل جو ہے وہ بلیک ہیں، براؤن ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ انسانوں کے میں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے بنائے ہیں. انسان جس طرح رنگ مختلف ہیں، اسی طرح پھر طبیعتیں اور مزاج اور نظریات یہ بھی مختلف ہیں، یہ بھی ایک جیسے نہیں ہیں. انسانوں میں بھی، اور دواب بھی، اور جانوروں میں بھی. جانور دیکھیں کچھ کس طرح کے ہیں، کچھ کس رنگ کے ہیں. اور جو چوپائے ہیں، گھریلو جانور ہیں، جو چوپائے کہتے ہیں، انعام کہتے ہیں پالتو جانوروں کو. اس طرح بھیڑ بکری ہو گئی، گائے ہو گئی، اونٹ ہو گئے، یہ جو ہیں پالتو جانور ہیں جن کو گھروں میں باندھا جاتا ہے، جن کا دودھ پیا جاتا ہے. وہ جانور جو پالے، ان میں بھی مختلف قسم کے رنگ ہیں. دیکھیں نا، جب کبھی کسی ریوڑ میں جا کے دیکھیں، بکریوں کی مختلف قسم کی نسلیں مختلف ہیں، رنگ ان کے مختلف ہیں. اور اسی طرح جو ہے گائے جو ہیں، بچڑے، ان کے رنگ دیکھیں، اونٹوں کو دیکھیں. یہ دیکھتے تو روز ہے نا، ہم اکثر دیکھتے رہتے ہیں، زمین کے ٹکڑے دیکھتے رہتے ہیں، ہم درختوں کو دیکھتے ہیں، پھولوں کو دیکھتے ہیں، لیکن اس نظر سے بھی دیکھیں کہ بنانے والا کون ہے، کس کی کاریگری ہے، کس نے ان میں رس بھرا ہے. پھل کھاتے ہیں روزانہ، کس نے اس میں رنگ بھرا ہے، کس نے ذائقہ بھرا ہے. بغیر کسی مٹیریل کے، بغیر چینی ڈالے مٹھاس کس نے ڈال دی. ہم کوئی چیز میٹھی کر سکتے ہیں. اب دیکھیں نا، چینی کا جو میٹھا ہے وہ صحت کے لیے نقصان ہے، وہ نقصان ہے، وہ انسان کا میٹھا بنایا ہوا ہے. لیکن اس میں اللہ رب العالمین نے جو چیزیں دی تھیں ان کو استعمال کر کے انسان نے کئی اور کیمیکل اس میں ڈالے ہیں، اس وجہ سے وہ نقصان دہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کا جو بھی چیز میٹھی بنائی ہوئی ہے، جتنے بھی پھل ہیں وہ کس قدر میٹھے ہیں، کس قدر لذیذ ہیں، ان میں لذت ہے اور صحت کے لیے مفید ہیں. ومن الناس، اور لوگوں میں سے بھی، والدواب، جانوروں، اسی طرح جانوروں میں سے، لوگوں میں، انسانوں میں کچھ ایسے ہیں جن کے ذائقے میٹھے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کے ذائقے کڑوے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو نرم مٹی سے بنے ہوئے ہیں. مٹی بھی کچھ قسم ایسی ہے نا، مٹی نرم ہے، ان کو جو ہے اس میں ہل چلائے جاتے ہیں اس نرم مٹی میں تو وہ پھٹ جاتی ہے، اس کے اندر سے وہ پھر بیج ڈالا جاتا ہے، اس میں پانی لگایا جاتا ہے تو پھل پھول پودے، وہ زمین کی طاقت باہر نکلتی ہے، لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے. انسان کے بھی کچھ مزاج اس نرم مٹی کی طرح ہیں، وہ نرم ہیں، انسانوں کے لیے فائدہ مند ہیں، ان سے کچھ لوگ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور ان میں بے عین ہی اسی زمین کی طرح جس میں کھیت کھلیان اگتا ہے اور بہت سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. اسی طرح وہ انسان جن کے اندر علم ہے اور علم اپنا اس کو استعمال کرتے ہیں، خود بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں اور ان سے بہت سارے لوگ بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں. کچھ انسانوں کی مثال پتھریلی چٹانوں کی طرح، یہ حدیث میں بھی آتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں کی مثال زمین کی طرح ہے. زمین میں جب بارش برستی ہے، کچھ زمین ایسی ہوتی ہے جو بارش کو جذب کر لیتی ہے، جذب کرتی ہے، اس سے کھیت کھلیان اگتے ہیں اور لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. اور کچھ زمین کے ٹکڑے ایسے ہوتے ہیں جو گہرے ہوتے ہیں، جہاں پر جو ہے پانی سٹور ہو جاتا ہے. وہ زمین پانی کو سٹور کرتی، جذب نہیں کرتی، سٹور کر لیتی ہے پانی کو، اور اسے تو فائدہ نہیں ہوتا، لیکن وہاں سے پانی بھر کے دوسری جگہوں کو، جانوروں کو پلایا جاتا ہے، کھیتوں کو لگایا جاتا ہے. کچھ انسان ایسے اسی طرح ہوتے ہیں کہ جو علم تو ان میں ہے لیکن خود فائدہ حاصل نہیں کر رہے، سٹور کیا ہوا ہے انہوں نے علم، ٹھیک ہے، آگے شیئر کر رہے ہیں. اسی طرح کچھ زمین کے ٹکڑے ایسے ہوتے ہیں جو بالکل چٹیل ہیں، پہاڑ ہیں،
نہ ان میں جذب ہوتا ہے پانی، نہ وہ سٹور کرتے ہیں، بلکہ آیا پانی کے قطرات برسے اور پھر وہ وہاں سے گزر کر کہیں اور چلے گئے۔ اسی طرح بارش علم ہے، علم کے ساتھ مثال دی گئی حدیث میں، جب علم آتا ہے، اللہ کی رحمت آتی ہے تو وہ سب کے لیے ہے، سب کے لیے۔ کسی نے وہ علم سیکھ لیا، کسی نے قرآن کو پڑھ لیا، سمجھ لیا، اپنے اندر جذب کیا، اسے بھی فائدہ ہوا، دوسروں کو بھی اس نے فائدہ پہنچایا۔ کسی نے اس علم کو یاد تو کیا، خود فائدہ حاصل نہیں کیا، اس پر عمل نہیں کیا، آگے پہنچا دیا۔ اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے علم قرآن کو سنا، پیغمبر کی دعوت کو سنا، اور نہ خود اس پر عمل کیا، نہ ہی دوسروں تک پہنچایا، بس سنا اور ختم کر دیا۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جانوروں میں بھی، انسانوں میں بھی مختلف الوان و رنگ بھی مختلف ہیں۔ کذالک اللہ فرماتے ہیں اسی طرح انسانوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو نہیں ڈرتے اللہ سے، کچھ کم ڈرتے ہیں، کچھ زیادہ ڈرتے ہیں۔ ان انسانوں میں سب سے زیادہ جو اللہ سے ڈرنے والے، جو فرما برداری کرنے والے ہیں، وہ کون ہیں؟ من عبادی، اس کے بندوں میں سے العلماء، وہ علماء ہیں۔ من عبادہ العلماء، یہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے سب سے زیادہ جو ڈرتے ہیں وہ علماء ہیں۔ یہ رسم الخط ہے، اس کو چینج نہیں کیا گیا، یہی ہر قرآن میں یہی رسم الخط چلا آ رہا ہے۔ یہ اصل علماء ہے، ٹھیک ہے، میم کے اوپر کھڑی زبر ہے اور مد ہے، علماء۔ اللہ سے سب سے زیادہ، یہ عالم کی جمع ہے علماء، سب سے زیادہ ڈرنے والے وہ کون ہیں؟ علماء ہیں۔ اصل علم ہے کیا؟ علماء کسے کہتے ہیں؟ اصل عالم وہ ہے جس کو رب کی پہچان ہو، جس کے پاس رب کی معرفت ہو، اور جتنی زیادہ جس کے پاس رب کی معرفت ہوگی، پہچان ہوگی، اتنا ہی زیادہ وہ اللہ سے ڈرے گا۔ یہ ایک منطقی نتیجہ بھی ہے اس کا کہ جتنا انسان کے پاس اللہ رب العالمین کی معرفت آتی جائے گی، جتنا اللہ تعالیٰ کو وہ ڈسکرائب کرتا جائے گا، پہچان حاصل کرتا جائے گا، اور پہچان بھی اپنے عقل سے تو نہیں ہوگی نا، قرآن و سنت کو پڑھ کے ہوگی، قرآن کے اوپر جو ہے غور کر کے ہوگی۔ جتنا زیادہ اس قرآن کی ڈیپ میں انسان جائے گا، اتنا ہی زیادہ اس پر معرفت کے دروازے جو ہے وہ کھلتے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کی صفات، اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ کی قدرت، اللہ رب العالمین کی جو ہے طاقت، اللہ کی کاریگری، ابھی جو چیزیں ہم نے پڑھی، یعنی انسان چاہے قرآن کی آیات پر غور کرے یا اس کائنات کی آیات پر غور کرے۔ قرآن کی آیت ہے اور یہ کائنات، کھلی کائنات، اس کی بھی آیات ہیں، یہ بھی نشانی ہے اللہ کی۔ پھل پھول پودے، یہ درخت اور زمین سے نکلنے والے چشمے، بڑے بڑے پہاڑ، اور فضا، اس میں اڑنے والے پرندے، اور فضا میں جو ہے وہ پلینٹس، اور جتنی نئی نئی چیزیں وہ جو ہے ڈسکرائب ہو رہی ہیں اور سائنس ترقی کر رہی، ان ساری چیزوں پر جب غور کرے انسان تو اسی نتیجے پر ہی پہنچتا ہے نا کہ کون ہے اس کو بنانے والا، کون ہے چلانے والا، کون ہے جس نے زمین کو سورج کی ایک جو ہے مناسب فاصلے پر رکھا ہے کہ جس سے سورج کی اتنی ہی کرنیں، اتنی ہی روشنی زمین پر آتی ہے جتنی انسانی زندگی کے لیے، حیوانی زندگی کے لیے، درختوں کی زندگی کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ لیکن ہم باقی جتنے بھی سیارے ہیں ان پر زندگی نہیں ہے، کیونکہ یا تو وہ سورج سے اتنا زیادہ دور ہیں کہ وہاں ٹھنڈ زیادہ ہے، یا سورج کے قریب ہیں کہ وہاں پر گرمی زیادہ ہے۔ زمین کو ایک جو ہے مناسب فاصلے پر کس نے رکھا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک انسان جب ان چیزوں پر غور کرتا جاتا ہے، سمجھتا جاتا ہے، فہم حاصل کر، اتنا ہی زیادہ علم اس کے پاس آتا جاتا ہے۔ اور یہی اصل عالم ہے، یہی جو رب کی پہچان ہو، جس کے پاس معرفت ہو، جس کے پاس توحید ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا نا قرآن میں، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کا علم حاصل کرنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ سب سے بڑا علم ہے یہی کہ انسان اللہ کی معرفت حاصل کر لے، انسان کے دل میں اللہ کی پہچان آ جائے۔ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس بات کا علم حاصل کرو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کو جاننے والے ہیں۔ اس بات کا علم حاصل کرو اللہ تعالیٰ سمیع ہے۔ اس بات کا علم حاصل کرو اللہ بصیر ہے۔ اس بات کا علم حاصل کرو جو تم کر رہے ہو اللہ کے علم میں ہے۔ یہ علم اصل ہے، یہ اصل علم ہے، اور یہی اصل عالم ہے کہ جس کے پاس اللہ کی پہچان ہو اور اس پر عمل ہو، اس کے مطابق جب عمل کرے گا تو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ علم حاصل دیں، یہ علم عطا کریں۔ ایسا یاد رکھیں، جس نے ڈگریاں تو حاصل کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، چاہے کسی بڑے سے بڑے ادارے سے، یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے، یا کسی بڑے ادارے کا جو ہے وہ عہدے اس کے پاس ہے، مالک ہے بڑے ادارے کا، یا جو ہے وہاں کا بڑا مفتی ہے اور شیخ الحدیث ہے، بڑے سے بڑے عہدے ہیں اس کے پاس، لیکن اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ سے نہیں ڈرتا،
دو نمبری کرتا ہے، وہ چیٹنگ کرتا ہے، یا سودی معاملات میں ہے، دنیا کی محبت اس کے دل میں ہے، اور مال میں ہیرا پھیری کرتا ہے، اس طرح کے معاملات، یعنی اللہ سے، اللہ کی نافرمانیاں وہ کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی والے کام وہ کر رہا ہے، اور ہے، لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ بڑا عالم ہے، وہ عالم ہے ہی نہیں۔ اصل عالم تو وہ ہے نا کہ جو اپنے علم کے مطابق عمل کرے، جس کو یہی پتہ نہیں کہ میں نے یہ زندگی محض دھوکے کا سامان ہے، جس کو اتنا بھی نہیں پتا، اس کے دھوکے میں آ گیا، اس کے فراڈ میں آ گیا ہے، دنیا کے پیسے کے لالچ میں آ کر اس نے اپنا ایمان بیچ دیا، جو سود لے، جو رشوتیں لے، جو دو نمبریاں کرے، جو مدرسے کے پیسے کھا جائے، جو لوگوں کو دو نمبر اور ان کی منمانی اور مرضی کے مطابق مسئلے بتائے، دین کو بیچے فروخت کرے، وہ عالم تھوڑی ہے، وہ تو اللہ کا باغی اور نافرمان ہے۔ یعنی دین کا لبادہ اوڑھ کر اس نے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دیندار ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا ہے، متقی ہے، فلاں ہے، لیکن وہ اللہ کی نظر میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اسے لوگوں کا ڈر ہے، لوگوں کے سامنے نیک بنا ہوا ہے، اور اس کی جو تنہائی والی زندگی، اس میں خرابیاں ہیں، اللہ کی نافرمانی اور بغاوتیں، وہ عالم ہے ہی نہیں۔ اصل عالم وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو اور خوف ہے، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے، اللہ کے ڈر اس کے دل میں ہو، وہ انصاف کرے، اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہو، وہ انسانیت کے ساتھ خیر خواہی کرے، چھوٹوں سے شفقت کرے، بڑوں کا ادب اور احترام کرے، ٹھیک ہے نا، عدل اور انصاف کرے، جو اس کے ماتحت معاملات ہیں اس میں اللہ سے ڈرتا رہے، حقیقی معنوں میں وہی عالم ہے۔ ان اللہ عزیز، اور یاد رکھیں اللہ غالب ہیں، غفور، معاف کرنے والے ہیں۔ یعنی جو غلطیاں ہو گئی ہیں، کوتاہیاں ہو گئی ہیں، چاہے عالم سے ہوئی ہیں یا غیر عالم سے ہوئی ہیں، اللہ سے معافی مانگے، اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ اب مزید انہی لوگوں کی جو ہے اقسام کو بیان کیا جا رہا ہے، لوگوں کی کیٹاگرائز اس میں آ رہی ہیں، مختلف جو اقسام ہیں۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا، اور خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو رزق دی ہے، سرًا، پوشیدہ بھی، چھپ کر بھی وہ خرچ کرتے رہتے ہیں، اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، جہاں پر اعلانیہ خرچ کرنے کی ضرورت ہو وہاں پہ اپنا مال اللہ کے راستے میں اعلانیہ خرچ کرتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ بھی دیکھ کر خرچ کریں، اور جہاں پر پوشیدہ خرچ کرنا ہو کہ جس کو دے رہے ہیں کہیں اس کی انسلٹ نہ ہو جائے، تو وہاں پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں، چھپا کر بھی صدقہ دیتے ہیں۔ یرجون تجارت لن تبور، وہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی، جس میں کبھی خسارہ نہیں آئے گا، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہے، کتاب کی تلاوت کرنا، نماز قائم کرنا، یہ ایسی تجارت ہے، اللہ کی قرآن کی تلاوت کرنا، اور قرآن کی تلاوت پر خرچ کرنا، قرآن کی تعلیم پر خرچ کرنا، قرآن کے پیغام کو آگے پھیلانے پر خرچ کرنا، قرآن کے نسخے لے کر آگے تقسیم کرنا، قرآن کی تفسیر کرنے پر خرچ کرنا، قرآن کی تفسیریں خرید کر آگے پھیلانا، قرآن بچوں کو پڑھانا، درست تلفظ کے ساتھ پڑھانا، ان کا ترجمہ پڑھانا، قرآن کی تعلیم پر خرچ کرنا، مساکین پر خرچ کرنا، فقراء پر خرچ کرنا، یہ ایسی تجارت ہے، اللہ فرماتے ہیں کبھی اس میں نقصان کا اندیشہ ہے ہی نہیں، ہر حال میں فائدہ ہی فائدہ ہے، تو ایسی تجارت کریں نا، خرچ کریں اللہ کے دین پر، اللہ نے جو دیا ہے، دنیا کی ضرورتیں بھی اللہ تعالیٰ پوری کر رہے ہیں، ہم خرچ کریں آگے، تاکہ یہ ایسی تجارت، دیکھیں نا جس بندے کے پاس بھی مال آتا ہے، پیسہ آتا ہے، تھوڑا سا اضافی ہونا تو وہ کہتا ہے کہ میں کوئی تجارت میں لگا لوں اس کو، دنیا کے جو لالچی ہوتے ہیں، جن میں دنیا کی حرص اور ہوس پائی جاتی ہے، وہ اپنا پیسہ پھر جو ہے انٹرسٹ پر دیتے ہیں، سودی معاملات میں وہ شریک ہو جاتے ہیں، سود پہ دے رہے کہ پیسہ ہے، ہم پیسے سے پیسہ بنے گا، اور اس میں نقصان ہے، دنیا بھی خراب ہوتی ہے، آخرت بھی خراب ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو انہوں نے سودی نظام میں جکڑا ہوا ہے اور پیسا ہوا ہے، وہ لوگ دشمن بن جاتے ہیں کل کو، اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ سود خور قیامت کے میدان میں سب سے زیادہ ذلیل ہوں گے اور رسوا ہوں گے، اور پوری کائنات کے قدموں میں ہوں گے، لوگ روندیں گے ان کو آخرت کے میدان میں۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ جو اصل عالم ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کی معرفت اور پہچان ہے، تھوڑا سا بھی اضافی پیسہ ہو وہ کہاں خرچ کرتے ہیں؟ ایسی تجارت میں جو کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ دنیا کی حلال تجارتیں بھی ہیں، ان میں نفع نقصان دونوں لگا رہتا ہے، دونوں کا اندیشہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے نفع مل جائے، ہو سکتا ہے نقصان۔ تجارت ہے ہی یہی جس میں یہ خدشات ہوں کہ پتہ نہیں نفع ہوگا یا نقصان ہوگا۔ جب یہ خدشہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو ایک فکس پرافٹ مل رہا ہے تو وہ سود ہے۔
تو ایسی تجارت کریں جس میں کبھی نقصان ہے ہی نہیں، نفع ہی نفع ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نفع دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے۔ اس تجارت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے بار بار ترغیب دی ہے، یہ تجارت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تجارت کرنے کی توفیق دیں اور ہمیں اس تجارت کا فائدہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیں، آخرت میں بھی دیں۔ آگے فرمایا لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کا پورا پورا اجر دے، پورا پورا اجر بڑھا چڑھا کر، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور زیادہ دے، پورا نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ملے گا، اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ دیں گے، بے شک وہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور معاف کرنے والے ہیں۔ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور وہ جو ہم نے وحی کی، جو وحی کی ہے ہم نے آپ کی طرف، من الکتاب، کتاب سے، هو الحق، وہ حق ہے، اور یہ وحی تصدیق کرتی ہے اس کی جو ان کے آگے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والے اور خوب دیکھنے والے ہیں۔ پھر ہم نے وارث بنایا ان لوگوں کا، اصطفینا من عبادنا، اللہ فرماتے ہیں اس کتاب کا، اس قرآن کا ہم نے جن لوگوں کو وارث بنایا نا، ان کو چن لیا، وارث بنایا اپنے بندوں میں سے۔ فمنہم، اس کتاب کا وارث بنایا، ہم اس قرآن کے وارث ہیں، آتینا نہیں کہا کہ ہم نے ان کو کتاب دی، وارث بنایا۔ وارث کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی اور کی تھی ہمیں ملی ہے، پھر آگے کسی اور کو ملنی ہے، یہ وراثت ہوتی ہے جو نسل در نسل آگے چلتی رہتی ہے۔ اس کتاب کا اللہ نے وارث بنایا ہے، تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے کسی اور کی تھی، یہ کتاب کئی اور لوگ اس کو پڑھا کرتے تھے، انہوں نے محنت کی، اس کو سمجھا اور آگے کنورٹ کیا، آگے پہنچایا، ہم تک پہنچی یہ کتاب۔ اس کتاب، اس دین، اس اسلام اور شریعت کو ہم تک پہنچنے میں کئی لوگوں کا خون لگا ہے، کئی لوگوں کی زندگیاں کھپی ہیں، کئی لوگوں نے اپنا سکون قربان کیا ہے، بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں انہوں نے، تو ہم تک یہ کتاب پہنچی ہے، اور ہم تک پہنچی ہے تو ہم اس کے وارث ہیں، اور آگے ہمارا حق ہے کہ ہم نے آگے آنے والی نسل کو، نیو جنریشن تک اس کتاب کو کنورٹ کرنا ہے اور پہنچانا ہے، خود بھی اس کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، عمل کرنا ہے، اور آگے بھی پہنچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور نیو نسل کا ہم پر حق ہے، فرض ہے۔ اگر ہم نہیں پہنچائیں گے تو ہم ظالم ہیں، آگے آ رہی ہے وہی بات آ رہی ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کتاب کا ان لوگوں کو وارث بنا، اصطفینا من عبادنا، جن لوگوں کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا تھا، جن کو چنا ان کو کتاب دی۔ اللہ رب العالمین نے پوری کائنات میں سب سے زیادہ انبیاء کو چنا، اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کتاب کے لیے اور پوری کائنات کا نبی بنا کے ساری کائنات میں سب سے زیادہ فضیلت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اصحاب کو چنا، ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا اور ان کو یہ کتاب دی، انہوں نے اس کتاب پر محنت کی، اس کتاب کو آگے پہنچانے کے لیے قربانیاں دیں، اور پھر آج وہ نسل در نسل، پھر ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ چنے، اللہ تعالیٰ کے چنیدہ لوگ ہیں وہ، جو اس قرآن کو پڑھتے ہیں، اس قرآن کو سمجھتے ہیں، آگے پہنچاتے ہیں، اس قرآن کی تبلیغ کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اس قرآن کو سیکھنے کے لیے اپنا وقت دیتے ہیں، اس قرآن کو سکھانے کے لیے اپنی صلاحیتیں جو ہے وہ صرف کرتے ہیں۔ اصطفینا من عبادنا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا اور وارث بنایا اس کتاب کا۔ ومنہم ظالم لنفسہ، کچھ ایسے ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں اپنے آپ پر، ہم نے تو وارث بنایا، یہ کتاب دی، لیکن وہ اس کتاب کو سمجھتے نہیں ہیں، ان کے پاس اس کتاب کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، آگے پہنچانے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں، ان کو وسعت ہی نہیں، دنیا کی لذتوں میں اور دنیا کی رونقوں کے پیچھے وہ بھاگ رہے ہیں۔ ظالم لنفسہ، وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ دیکھیں ہم کہیں ظلم کرنے والوں میں تو نہیں، کتنا حق ہم اس قرآن کا ادا کر رہے ہیں، کتنا اس کو سیکھنے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، کتنا سکھانے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، کیا کچھ ہم کر رہے ہیں۔ ومنہم ظالم لنفسہ، کچھ ایسے ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں۔ ومنہم مقتصد، کچھ ایسے ہیں جو میانہ روی اختیار کرنے والے ہیں، درمیانی راہ پر چلنے والے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ اس قرآن کو سیکھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اپنے جو فرائض ہیں، مقتصد کے کئی مفسرین نے معنی بیان کیے ہیں کہ جو فرائض پر عمل کرتے ہیں اور منکرات جو حرام ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، منکرات کو چھوڑ دیتے ہیں، فرائض پر عمل کرنے والے یہ درمیانی راہ پر ہیں۔ ان سے کچھ کبھی کبھی غلطیاں بھی ہو جاتے ہیں تو معافی مانگ لیتے ہیں، اور منہم سابق بالخیرات، کچھ نیکی کے کاموں میں آگے نکل جانے والے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ جو اپنی ساری صلاحیتیں اللہ کے دین کے لیے صرف کر دیتے ہیں، جو اس قرآن کو آگے پھیلانے کے لیے، اس کتاب کا حق ادا کرنے کے لیے اپنا تن من دھن سب سر کی بازی لگا دیتے ہیں، جو اپنا مال بھی خرچ کر رہے ہیں، اپنے اوقات بھی صرف کر رہے ہیں، اپنی صلاحیتیں بھی دے رہے ہیں، یہ سابق بالخیرات ہیں، یہ نیکی کے کاموں میں آگے نکل جانے والے ہیں۔
باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑا فضل ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے، یہ انعام ہے۔ دیکھیں کس پر انعام ہوا ہے۔ ہم بھی اپنے آپ کو ڈھونڈیں، ان میں سے ہم کہاں ہیں؟ کہیں ہم ظلم کرنے والے تو نہیں ہیں؟ ظلم کرنے والے کون ہیں؟ جن کے پاس نہ قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم ہے، نہ سمجھنے کے لیے ٹائم ہے، نہ قرآن آگے پھیلانے کے لیے ٹائم ہے، نہ قرآن کے حق ادا کرنے کے لیے ٹائم ہے۔ یہ ظالم ہیں، اور ظالموں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور مقتصد درمیانی راہ والے وہ ہیں جو سمجھتے اور سیکھتے ہیں، جو فرائض ہیں ان پر عمل کرتے ہیں، جو حرام ہے ان سے رک جاتے ہیں، اور کبھی منکرات ان سے ارتکاب ہو جاتا ہے، یا وہ اپنا ٹائم جو ہے ایسے کاموں میں بھی صرف کر رہے ہیں جو جائز ہیں لیکن فائدے والے نہیں ہیں۔ اور سابقون بالخیرات کون ہیں؟ جو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ جانے والے ہیں، جو ایسے کام نہیں کرتے جن کا فائدہ نہ ہو، وہ کام کر رہے ہیں جس کا فائدہ قرآن کو ہو، جس کا فائدہ آخرت کے لیے ہو۔ وہ نیکی وہ عمل کرتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو۔ وہ دنیا کے فضول کاموں میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے، وہ قرآن کو سیکھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی، آگے بھی پہنچاتے ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کو جو ہے بلند کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، اسی لیے میں مسلمان، اسی لیے نمازی۔ یہ ہر وقت یہ شعر اپنے ذہن میں رکھا کریں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کئی لوگوں کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ صرف دنیا ہے، مال کمانا ہے۔ کئی لوگوں کی زندگی کا مقصد ایک عہدہ ہوتا ہے، اس عہدے تک پہنچنا ہوتا ہے۔ کئی لوگوں کی زندگی کا مقصد ایک بڑا گھر بنانا ہے، بنگلہ بنانا ہے، اور گاڑی ہو، اور جو ہے نوکر چاکر ہوں۔ یہ خواب دیکھا ہوا ہے، یہ خواب ہے، یہ مقصد ہے زندگی کا۔ اور کئی لوگوں کی زندگی کا مقصد جو ہے فلاں جگہ پہ شادی ہو جائے، ایک عورت ہی ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ کئی لوگوں کی زندگی کا مقصد جو بڑی عمر کے ہو چکے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری اولاد اس لیول تک پہنچ جائے، یہ زندگی کا مقصد۔ یہ زندگی کا مقصد نہیں، اور یہ مقصد کبھی پورے ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ ایک جو ہے اپنا گول وہ اچیو کر لیتے ہیں، اگلا پھر آ جاتا ہے، ایک چیز تک پہنچ جاتے ہیں، پھر آگے اور ہوتی ہے۔ یہ حسرتیں بڑھتی ہی رہتی ہیں دنیا میں، یہ کبھی ختم نہیں ہونے والی، ٹھیک ہے نا۔ اصل مقصد یہ بنا لیں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ اللہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ قرآن ہر گھر میں ہو، قرآن ہر دل میں ہو، قرآن پر میں خود بھی عمل کروں، جس کتاب کا تو نے مجھے وارث بنایا ہے اس کا میں حق ادا کرنے والا بن جاؤں۔ امنہم سابقون بالخیرات باذن اللہ، ذالک هو الفضل الکبیر۔ اللہ فرماتا ہے یہ بہت بڑی کامیابی، یہ اصل کامیابی ہے۔ جنات عدن، ان کے لیے کیا ہیں؟ ہمیشہ کے باغات ہیں جنت میں، یدخلونہا، کہ وہ سب ان باغوں میں داخل ہوں گے، یحلون فیہا، ان باغوں میں یحلون فیہا، پہنائے جائیں گے انہیں، من اساور کنگن، من ذہب، سونے سے، ولؤلؤا، اور موتیوں کے، ولباسہم، اور ان کا لباس اس میں ریشم کا ہوگا۔ دنیا میں مرد کے لیے ریشم حرام ہے، لیکن جنت میں ریشم، باریک ریشم، موٹا ریشم لباس پہنا جائے گا۔ اور وہاں جنت میں پہنچ کر کیا کہیں گے؟ الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، اذھب عنا الحزن، جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، ہمارا رب معاف کرنے والا اور شکر گزار ہے۔ الذی احلنا، جس نے ہمیں اتارا اس ہمیشہ رہنے والے گھر میں، اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہمیں جنت عطا کر دی۔ یہ جنتی کیا کہیں گے؟ ہمارے اعمال کا نتیجہ نہیں ہے، کن کو ملے گی؟ جو قرآن کے وارث بنے اور اس کا حق ادا کیا۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، کہ جس کو اللہ تعالی ہمیشہ دار المقامہ، جنت والے گھر میں، جو ہمیشگی کا گھر ہے۔ دنیا جو ہے وہ دار المقامہ نہیں ہے، دنیا ہمیشگی کا گھر نہیں ہے۔ یہ تو دھوکے کا گھر ہے، یہ تو دنیا مٹ جانے کے لیے ہے، دنیا ختم ہو جانے کے لیے ہے۔ انما الدنیا فنا لیس للدنیا ثبوت، دنیا کو فنا ہے، دنیا کے لیے کوئی بقا نہیں ہے، بقا آخرت کے لیے ہے۔ آخرت کا گھر ہمیشگی کا گھر ہے۔ لا یمسہ، جنتی کہیں گے اللہ تو نے اپنی رحمت سے ہمیں دے دیا، وہاں پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ دنیا تکلیفوں کا گھر ہے، وہاں پر مل لوگوں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ دنیا تھکاوٹوں کا گھر ہے، دنیا پریشانیوں کی جگہ ہے۔ یہاں پر تو فرمایا دنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے تو قید خانے کی طرح ہے۔ یہاں پر پابندیاں ہیں، یہاں پر رکاوٹیں ہیں، یہاں پر پریشانیاں ہیں، یہاں پر جو ہے، اور جس بندے کو یہ سمجھ آ جائے کہ دنیا جو ہے وہ سکون کی جگہ نہیں ہے، دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے، اس کو پھر بھی کچھ نہ کچھ سکون مل جاتا ہے۔ جو آخرت کے لیے جیتا ہے، جو جنت کے لیے جیتا ہے، جو اپنی محنت، کوشش اور کاوش آخرت کے لیے کرتا ہے، جس کی ساری تگ و دو، کوشش اور محنت دنیا کے لیے، اور پھر دنیا ملتی ہی نہیں۔ دنیا تو دھوکہ دیتی ہے، دنیا تو فراڈ ہے۔ جب اس کے ساتھ پھر فرار ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، جو اس نے
اپنے ذہن میں ایک معیار بنایا ہوتا ہے اور سوچا ہوتا ہے اور لوگوں سے امیدیں لگائی ہوتی ہیں، یا دنیا سے امیدیں لگائی ہوتی ہیں، پیسے سے، مال اور دولت سے امیدیں اس نے لگائی ہوتی ہیں کہ یہ سارا کچھ جب مجھے مل جائے گا پھر میری زندگی میں سکون آ جائے گا. وہ سکون نہیں آتا، وہ لوگوں سے امیدیں لگائی ہوئی وہ پوری نہیں ہوتی، تو پھر وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، پھر دل کو تکلیف ہوتی ہے، پھر پریشانیاں گھیر لیتی ہیں اسے. جس کو پتا ہو کہ دنیا ہے ہی دھوکہ، دنیا ہے ہی فراڈ، دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں، دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، وہ پہلے سے پر امید رہتا ہے کہ یہاں سے کچھ نہیں ملنے والا، میں نے اپنے رب سے لینا ہے جو کچھ لینا ہے، وہ پھر سکون میں رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. والذین کفروا لہم نار جہنم، جن لوگوں نے کفر کیا، اس قرآن کو ٹھکرا دیا، نہیں مانا اور اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کی، ان کے لیے جہنم ہے. لا یقضى علیہم فیموتوا، جہنم پھر ایسا عذاب کی جگہ ہے جہاں پر موت نہیں آئے گی. یأتیہ الموت من کل مکان، جہنم میں عذاب ایسے ایسے ہوں گے کہ ہر طرف سے موت نظر آ رہی ہوگی، لیکن وما هو بمیت، لیکن مریں گے نہیں. فیموتوا، ان پر موت کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا، نہ ہی عذاب ہلکا کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں جہنم سے بچا لیں، اللہ اپنی رحمت سے جنت الفردوس کا داخلہ عطا کر دیں. اسی لیے تو قرآن پڑھ رہے ہیں، اسی لیے پڑھا رہے ہیں، اسی لیے ہی ہم جو ہے نماز پڑھتے ہیں، اسی لیے اللہ کی فرمان برداری کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ نمازیں، یہ قرآن پڑھنا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ جنت کا عوض نہیں ہے. اللہ کی رحمت اگر متوجہ ہو جائے تو ہمارے جو ہے وہ بیڑے پار ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جنت عطا کر دیں، یہی ہماری دعا ہے. اللہ ہمیں جہنم سے بچا لیں. کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں ہر ناشکرے کو. وہ ہم یسترخون فیہا، جہنم میں جب پہنچ جائیں گے چیخیں گے، چلائیں گے، دروغ جہنم کو بلائیں گے اور کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اللہ ایک بار نکال لے، ہم جو ہے نیک عمل کریں گے. کننا نعمل، جو ہم پہلے زندگی میں کرتے رہے ان سے اچھے عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اولم نعمرکم، کیا تمہیں عمر نہیں ملی تھی؟ کیا 50 سال 60 سال 70 سال نہیں ملے تھے؟ کیا دنیا میں تمہیں موقع نہیں ملا تھا؟ کیا بتانے والے نہیں آئے تھے؟ کیا سمجھانے والے نہیں آئے تھے؟ جہنم میں جب ڈالا جا رہا ہوگا دروغ جہنم کہیں گے الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا جہنم کے تذکرے پڑھ کر سنائے نہیں گئے تھے؟ اولم نعمرکم، کیا تمہیں عمر نہیں ملی تھی؟ اس وقت کوئی موقع نہیں ملے گا، ایک ہی چانس ہے، ایک ہی چانس، یہی زندگی ہے، دوبارہ کوئی چانس ملنے والا نہیں. دنیا کے امتحان میں دوبارہ چانس ہوتا ہے، سپلی کا امتحان ہوتا ہے، دوبارہ چانس مل سکتا ہے، آپ پھر سے جو ہے نئے سرے سے امتحان دے سکتے ہیں، لیکن وہاں پر ایسا کبھی نہیں ہوگا. جس نے ایک ہی مرتبہ یہ چانس ملا ہے، ایک ہی زندگی، اور سارا کچھ بتا دیا گیا ہے اسی میں، جو کر لے گا فائدہ اسی کے ہے. اولم نعمرکم، کیا ہم نے عمر نہیں دی تھی تمہیں؟ ما یتذکر فیہ، کہ اس میں تم نصیحت حاصل کرتے. ابھی اللہ وہی بات، من تذکر، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے اسی قرآن کو پڑھ کے کر لے، اسی قرآن کو پڑھ کے نصیحت حاصل کر لے. من تذکر، جو نصیحت حاصل کر لے. وجاکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آ چکے تھے. فذوقوا، اب چکھو تم عذاب. فما للظالمین من نصیر، ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں، اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے ہیں، اللہ کے قرآن کا انکار کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں، تو پھر ان کو دوبارہ کوئی موقع ملنے والا نہیں ہوگا، نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہوگا، نہ ہی ان پر کوئی ترس کھانے والا ہوگا. ابھی وقت ہے ہمارے پاس، نصیحت حاصل کر لیں. اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے جہنم سے بچا لیں، جنت الفردوس کا داخلہ عطا کر دیں. اللہ تعالی ہمیں اپنا فرما بردار بنائیں، جب تک اللہ زندہ رکھیں، قرآن کو پڑھنے والا بنا کر، قرآن پر عمل کرنے والا اور اپنا فرما بردار بنا لیں. اللہ ہماری زندگی کا مقصد اس قرآن کو پھیلانا اور قرآن پر عمل کرنا اور قرآن کا خادم بنا کر اللہ ہمیں زندہ رکھیں، اور جب ہمیں اللہ موت دیں تو قرآن کو پڑھتے ہوئے موت عطا کریں. اپنی رحمت سے اپنی جنتوں کا اللہ ہمیں مہمان بنائیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.